ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اسی طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئی۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی غلط فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی، جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے۔ وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اسی طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے، وہاں اس کی ایک ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روکتی تھی۔ عرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی، اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کی اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضا و قدر پر ایمان ہے، انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ حاضر ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ ہم نے گناہوں کے ذریعے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے مغفرت نہیں فرمائی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم بڑے خسارے اور نقصان میں رہیں گے۔ اے اللہ، تو نے نیکی کے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، ہم ان کو بجا نہیں لائے۔ تو نے گناہوں کے جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا، ہم ان سے نہیں رکے۔ اے اللہ، تیری نعمتوں کا استعمال کر کے ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان کے ذریعے تیری نافرمانیاں کرتے رہے۔ اے اللہ، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، عافیت کے ساتھ گناہوں کی عادتیں ہم سے چھڑا دے۔ آمین۔ اے اللہ، تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اساتذہ و مشائخ، ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما،
ہم کو جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں یا جو ہم سے محبت رکھتے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے محلے والوں اور بستی والوں کی مغفرت فرما۔ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے و بڑے، ظاہر و پوشیدہ، اگلے و پچھلے، جان بوجھ کر کیے ہوئے یا بھولے سے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی سیاہی اور گندگی سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کی شرارتوں اور ہمارے بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنت کے انوار سے منور فرما۔ اے اللہ تو ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو 100% نمازی بنا دے، جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ موت کی سختیوں میں تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین اور رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو اپنے رحمتوں اور مغفرتوں سے ڈانپ لے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ آپ سے معاذ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی اس کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی کی وصولیابی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں روزوں اور تراویح اور تلاوت و ذکر و تسبیح اور نوافل اور دعاؤں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان اعمال کو پوری رغبت اور ہمت اور شوق سے انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی حقیقی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں خوب حصہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما۔ لیلۃ القدر کی دعائے تلاوت، ذکر و نماز اور عبادات عطا فرما۔ اے اللہ تو اس ماہ مبارک میں ہر قسم کے گناہ، نافرمانی اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اولاد کو نیک، صالح و فرمان بردار بنا، ان کو ہمارے آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنا۔ اے اللہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ سے مالا مال فرما۔ ان کو تمام گناہوں سے، برے اخلاق و عادات سے، برے اقوال، برے صحبتوں سے بچائے رکھ۔ اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ اور اساتذہ اور مشائخ اور ہمارے مربیوں نے ہمارے تعلیم و تربیت میں جو تکلیف اٹھائی ان کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان میں جو موجود ہے ان کی صحت، قوت، عافیت میں برکت عطا فرما، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی، مال کی، جاہ کی محبت عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکال دے، آخرت کا فکر ہمیں عطا فرما، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے تمام ضرورتوں کی اپنی خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہمیں حلال اور وسیع روزی عطا فرما، ہمارے تمام معاشی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ حرام سے ہماری مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ تو آسمان سے برسنے والے بارش کی طرح ہمیں روزی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم کو صحت، عافیت، تندرستگی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو روحانی امراض سے پوری طور پر شفا عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے نجات دے۔
اے اللہ ہماری تمام دینی و دنیاوی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم امیدیں لے کر تیرے در پر آئے ہیں، تو ہمیں محروم نہ لوٹا۔ اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی بلائی تجھ سے مانگی ہے وہ سب کو عطا فرما، اور جتنی برائیوں سے تیری پناہ چاہی ہے ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور تفضیل میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔